نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اس جاننے کے لیے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا اہم واقعات پیش آئے، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام کے آقا نے لقمان سے کہا کہ میری ایک بکری ذبح کرو، اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کے دل و زبان آقا کے پاس لے گیا۔ آقا نے کہا کہ کیا بکری میں ان دونوں ٹکڑوں سے زیادہ بہتر ٹکڑا کوئی نہیں تھا؟ آپ چپ رہے۔ پھر آقا نے آپ سے کہا کہ دوسری بکری ذبح کرو اور اس کے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور پھر دل و زبان لے گئے۔ آقا نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تم سے بکری کے گوشت کے بہترین ٹکڑے مانگے، تم دل و زبان لائے، اور جب بدترین مانگ تب بھی یہی دونوں لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا اگر دل و زبان اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں ہو سکتا، اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بدترین عضو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام جو حکیم تو سب کے نزدیک ہیں، بعض کے نزدیک پیغمبر بھی ہیں۔ ایک باغ میں نوکری کر لی، سے سبق لینا چاہیے کہ حلال پیشک کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ مالک باغ میں آیا اور ان سے ککڑیاں منگائیں، اس کو تراش کر ایک ٹکڑا ان کو دیا۔ بے تکلف بکر کھاتے رہے۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ یہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، یہ سمجھا کہ ککڑی نہایت لذیذ ہے، ایک کاش اپنے منہ میں بھی رکھ لی تو وہ ککڑی زہر تھی، فوراً تھوک دی اور بہت منہ بنایا۔ پھر کہا اے لقمان، تم تو اس ککڑی کو بڑے مزے سے کھا رہے ہو، یہ تو ککڑی زہر ہے۔ کہا جی ہاں، کڑوی تو ہے۔ کہا پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ کڑوی ہے؟ کہا میں کیسے کہتا، میرا یہ خیال ہوا کہ جس ہاتھ سے ہزاروں دفعہ مٹھائی کھائی ہے، اگر اس ہاتھ سے ساری عمر میں ایک دفعہ کڑوی چیز ملی تو اس کو کیا منہ پر لاؤں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ان کے آقا نے فروخت کرنا چاہا تو انہوں نے آقا سے کہا کہ آپ پر میرا کچھ حق بنتا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے اس کے ہاتھ فروخت کریں جسے میں پسند کروں۔ آقا نے کہا کہ اس کا تجھے اختیار ہے، چنانچہ جو شخص بھی آ کر پاؤ لگاتا آپ اس سے دریافت کہ بھائی کس کام کے لیے مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ ایک نکاح کے دروازے کی دربانی کے لیے اپنے پائے خرید لو۔ جب رات ہوئی تو آپ نے دروازہ بند کر کے دہلیز میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس شخص کے لڑکیوں کے کچھ یار لگے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکیوں نے کہا لقمان دروازہ کھول دے۔ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، تمہارے والد نے مجھے اس لیے نہیں خریدا۔ لڑکیوں نے دروازہ نہ کھولنے پر آپ کو مارا اور اتنا مارا کہ عاد ہوا کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے ان کے والد کو رات کے واقعے کی کوئی خبر نہ دی۔ دوسری رات انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، آپ نے پھر بھی ان کے والد کو خبر نہ دی۔ تیسری رات پھر ایسے ہی کیا، آپ نے پھر بھی خبر نہیں دی۔ تو وہ لڑکیاں آپس میں کہنے لگی اللہ نے اس حبشی غلام کو اس خیر کے متعلق ہم سے بہتر نہیں بنایا۔ راوی کا کہنا ہے کہ وہ لڑکیاں ایسی نیک و پرسا ہوئی کہ بنی اسرائیل میں ان سے بہتر کوئی لڑکی نہ تھی۔